اہل بیت میں سے ازدواج مطہرات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا ایھا الناس انی تارک فیکم امرین لن تدلوا۔ دو چیزیں ہیں کیا؟ فرمایا وہما کتاب اللہ و اہل بیتی اطرتی۔ وہ دو چیزیں اللہ رب العزت کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، اور میری اہل بیت، میری اطرت۔ یعنی جب تک تم ان سے منسلک رہو گے، جب تک تم ان سے جڑے ہوئے رہو گے، جب تک قرآن مجید سے اکتساب فیض حاصل کرتے رہو گے، اور جب تک تم اہل بیت ان کا دامن تھامے رہو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ بہت ساری اور احادیث میں بھی باقاعدہ طور پر اہل بیت کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ان سے محبت، ان سے عقیدت، اہل بیت کی چاہت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محبت کو، اس چاہت کو اپنی محبت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت کی فضیلت اور عظمت کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور بہت واضح انداز میں اس کا ذکر ہمارے سامنے ہے۔ سورہ احزاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کی خصوصی فضیلت اور عظمت کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو تم سے دور کر دے، بالکل ہٹا دے، اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے، مطہر کر دے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 سے ہے، ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا خوبصورت کلمات ہیں اور کیا خوبصورت انداز ہے اللہ رب العزت کا، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو، میل کو، ہر قسم کی غلاظت کو تم سے دور کر دے۔ اب ذرا دیکھیے، ادھر اللہ نے چاہا تو اللہ کی چاہت کیسی ہے کہ وہ تو ارادہ فرماتا ہے، وہ تو چاہتا ہے، بس جیسے ہی چاہتا ہے، جیسے ارادہ فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا جب ہم اس تناظر میں اس آیت کو پڑھیں گے تو گویا ادھر جب باری تعالیٰ فرما رہے ہیں انما یرید اللہ کہ اللہ چاہتا ہے، تو گویا میرے رب نے چاہا اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ کیا؟ یطہرکم تطہیرا، کہ طہارت اور پاکیزگی کی اس بلندی پر اہل بیت عظام کو رکھا گیا ہے کہ جس بلندی پر ہمیں کوئی اور امت میں سے نظر ہی نہیں آتا۔ اتنا شرف،
इतनी अजमत। और यहां देखें युताहिर भी और ततहीर भी दोनों सिनोनिम किस तरह से जो है ना जोड़ा गया। कुरान मजीद का अंदाज बड़ा खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, कि जब किसी ऐसी चीज का जिक्र करना होता है कि गोया यूं समझ लीजिए कि जिसकी कसरत का अंदाजा ही ना हो, बहुत ज्यादा बेहदो बेहिसाब, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का जिक्र करना था कि रहमत बारी ताला के समंदर का कोई किनारा ही नहीं है, तो कैसे इरशाद फरमाता है, मुतरादिफात को लाता है सिनोनिम, अर्रहमान निर्रहीम, रहमान भी रहीम भी। रहमान का माना भी रहम फरमाने वाला, रहीम का माना भी रहम फरमाने वाला, क्योंकि रहमत की कसरत इतनी है, अल्लाह की रहमत इतनी है कि उसकी रहमत के समंदर का कोई किनारा ही नहीं, कोई हद और कोई हिसाब ही नहीं है उसकी रहमत का। तो फिर रहमान और रहीम, अर्रहमान रहीम फरमाया जा रहा है। जिन लोगों ने बारगाहे नबवी में गुस्ताखियां की तो उनकी सजा के तौर पर फरमाया कि जो गुस्ताखी रसूल है उसकी सजा तो मौत है। कुरान का अंदाज देखें, उनके बारे में फरमाता है कि ये जहां पाए जाएं, पकड़े जाएं, गिरफ्त में लिए जाएं, वो कोतिलु तकतीला, कोतिल भी तकतील। इसी तरह से आप देखें कि खत्मी मर्तबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बबरकात पर जब दुरूद व सलाम के जिक्र की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते हमा वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहे हैं। अल्लाह भी हमेश और दवाम अल्लाह दरूद भेज रहा है और उसके सारे फरिश्ते भी, किन पर? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये फरमाकर जब अहले ईमान को हुक्म दिया कि ए ईमान वालो, उन पर तुम भी दरूद भेजो और सलाम। जब सलाम की बारी आई तो क्या कहा? वसल्लिमु तस्लीमा, वसल्लिम इसमें भी सलाम, तस्लीमा इसमें भी। गोया सलाम की इतनी कसरत करो मेरे महबूब पर, ऐसे ऐसे सलाम भेजो, इतना सलाम भेजो कि जुबानें गोया थक जाएं, इंसान की उम्र गोया बीत जाए, मगर सलामों का सिलसिला मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर ख़त्म होने में ना आए। वसल्लिमु तस्लीमा। तो किसी चीज़ की कसरत को जाहिर करने के लिए ये उसलूब इख्तियार किया गया है, ये अंदाज अपनाया गया है। अब यहाँ देखें, अहले बैत उज़ाम के हवाले से देखें, जब उनकी तहारत और पाकीज़गी को बयान करने का मामला आया तो कहा कि गोया ए अहले बैत, हम आपकी ऐसी तहारत करना चाहते हैं, ऐसा पाकीज़ा, ऐसा मुनज़्ज़ा, ऐसा मुत्ताहिर तुम्हें बनाना चाहते हैं, तहारत के उस मकाम में बुलंद पर तुम्हें फाइज करना चाहते हैं कि जहां उम्मत में से कोई और आम उम्मती पहुंच भी ना सके। तो अब देखें कि उसकी जानिब इशारा करते हुए किस तरह से मुतरादिफात को लाया जा रहा है। फरमाया जा रहा है वो युताहिरकुम ततहीरा, युताहिर और ततहीर, गोया अच्छी तरह से खूब ततहीर पर ततहीर, पाकीज़गी पर पाकीज़गी, गोया ऐसी पाकीज़गी आपको अता करना चाहते हैं, गोया ऐसी
चादर तत्हीर आपको देना चाहते हैं कि फिर उस तरह की उम्मत में फिर और तत्हीर किसी को मुयस्सर ही ना हो। अंदाज देखिए कितना खूबसूरत है। और यह सूरह अहज़ाब के हवाले से जब हम जिक्र कर रहे हैं तो अब देखें कि अहले बैत उज़ाम में से उसका अव्वलीन जो मिसदाक हैं वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात हैं। कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब जो है ये 33वें नंबर पर है। इसका आप मुताला अगर करें, मैं यहाँ सिर्फ हवाले के लिए कि बिलखसूस सूरह अहज़ाब में से सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 से लेकर आयत नंबर 34 तक का जब आप मुताला करते हैं, जिसके अंदर खसूसियत के साथ ये आयत भी है जिसका यहाँ तत्हीर के हवाले से हम जिक्र भी कर रहे हैं अहले बैत उज़ाम के हवाले से, तो अगर आयत नंबर 28 से 34 तक का आप मुताला करेंगे तो इन आयात में एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि यहाँ जो बराह रास्त खिताब हो रहा है वो अज़वाज मुताहरात से हो रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज जो हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बीवियां हैं, उनसे खसूसियत के साथ, और यकीनन अहले बैत में अज़वाज मुताहरात के अलावा भी मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहहू, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके शहजादगान जिनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जिनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यकीनन ये भी शामिल हैं। जब कुरान और हदीस दोनों का हम मुताला करते हैं, कुरान मजीद जो हमारा बुनियादी माखिज है, हमारा बुनियादी सोर्स जो है वो कुरान मजीद है, फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला सिफात, आका के अक़वाल, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस तय्यबा, जब आप दोनों का अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के फरामीन को जोड़ते हैं और जोड़कर देखते हैं, मिलाकर स्टडी करते हैं, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, अयां हो जाती है कि सूरह अहज़ाब में यहाँ अज़वाज मुताहरात का अहले बैत के जिक्र के हवाले से खसूसियत के साथ जिक्र हो रहा है। अहदीस तय्यबा का जब आप मुताला करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस किस्सा, उसको जब आप स्टडी करते हैं और जब नजरान के ईसाइयों के साथ ख़त्मी मरतबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबाहले के लिए तशरीफ़ ले गए, तो आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके अलावा किन लोगों को अहले बैत फरमा रहे हैं। क्या खूबसूरत अंदाज है मेरे आका मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काली कमली ओढ़ी हुई है और फिर आका के पीछे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्त जिगर सैयदा कायनात जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो हैं, साथ में मौला कायनात सैयदना अली शेर खुदा वो हैं, और फिर साथ में इमाम हसन बच्चे और इमाम हुसैन ये भी बच्चे, ये साथ में इन्हें आका ने लिया हुआ है और फरमा रहे हैं ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत। तो यकीनन ये भी है, मगर यहाँ खसूसियत के साथ मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ और आज के इस प्रोग्राम में भी उन्हीं का जिक्र शुरू करेंगे अहले बैत का अज़वाज मुताहरात से ही, कि यहाँ सूरह अहज़ाब की ये जो आयत नंबर 33 है, इसके पस मंज़र में अगर आप देखेंगे, सियाक़ो सबाक
کو جب آپ سٹڈی کریں گے تو یہاں ازواج مطہرات سے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ان کا ہو رہا ہے. اور آیت نمبر 32 میں جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ارشاد یہاں سے فرما رہے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. کیا خوبصورت انداز ہے. پھر آپ اسی آیت کو دیکھیں کہ یہاں جو آیت نمبر 33 آج ہمارا موضوع گفتگو ہے، تو اس کا آغاز بھی یہاں سے ہو رہا ہے کہ ازواج مطہرات سے فرمایا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو نا، دور جاہلیت کی زینت نہ اختیار کیا کرو نا اس طرح کی جس طرح دور جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے. نماز کو ادا کیا کیجئے نا، زکوٰۃ دیجئے نا. مخاطب دیکھیں کیسے کیا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیجئے نا. ہائے کیا کمال انداز ہے. یہ فرما کر پھر باری تعالیٰ فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پھر اس کے بعد آیت تطہیر کے بعد پھر آگے جب آپ دیکھیں گے پھر وہاں بھی وہی کہ آپ کے گھروں کے اندر اللہ کا کلام اتر رہا ہے نا، حکمت کی، دانائی کی، حدیث کی بات ہو رہی ہے نا، اس کا ذکر چل رہا ہے. اچھا یہاں ایک اور بات سورہ احزاب ہی کے حوالے سے اہل بیت میں سے ازواج مطہرات کی خصوصی شان کو جو نمایاں کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو یہ شان عطا کی ہے کہ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ تم تو بے مثل خواتین ہو، تم عام عورتوں کی طرح تھوڑی ہو. کیا خوبصورت انداز ہے. فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح تھوڑی ہو. تمہاری نسبت تو گویا کہ تمہاری نسبت تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. تم زوجہ ہو تو کس کی ہو، دیکھو تو صحیح. اچھا یہاں دیکھیں دین کے حوالے سے دو مرکز و محور، اور پھر ان دو میں سے ایک اور مرکز اور محور. ایک اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. دوسری ہستی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ان کے ساتھ بے تحاشا محبت اور عشق درکار ہے. اور اس محبت کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ وہ یہ ہو رہا ہے جیسے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو نا، تو جب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاؤ نا تو محبت کی ابتدا یہ ہے کہ حضور کو آخری نبی مانو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص کبھی بھی نبی یا رسول بن ہی نہیں سکتا. کیا خوبصورت انداز ہے. گویا اللہ کو وحدہ لا شریک جانو، اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر جانو، یہ مرکز ہے. اس لیے آپ قرآن مجید میں جا بجا دیکھیں گے کہ اللہ کی اطاعت کیجئے، رسول کی اطاعت کیجئے، اطیعوا اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو.
لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایسے اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو جوڑ 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 کے رکھا ہے۔ اذان من اللہ و رسولہ، اللہ بلاتا ہے اور اس کا رسول، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ بھی لا تعلق، رسول بھی لا تعلق۔ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ پر پہل کرتے ہو اور اس کے رسول پر، یعنی اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ مگر ایک قرآن مجید کا مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں آ کر یہ بات سمجھا دیتا ہے کہ کیا، کہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جوڑ جوڑ کر ذکر کیا جا رہا ہے، ملا ملا کر امت کو درس دیا جا رہا ہے، یہ اکٹھے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو ذکر کر کے عشق کے جو جام پلائے جا رہے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، کہیں اسے تم جدا نہ جاننا۔ بات دراصل یہ ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے بس وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مرکز و محور اللہ نے بنایا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، آقا کی زندگانی کو، بے مثل حیات کو اللہ نے رول ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، ہیرو بنایا ہے انہیں ہمارا، اور کائنات کو دعوت دی گئی ہے کہ دیکھو کمال کی پرسنالٹی تمہارے سامنے ہے، تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو مرکز اور محور حضور کی ذات کو بنایا۔ اب یہاں سے دیکھیں، حضور کی نسبت سے آقا کو مان کر اللہ کو مانا توحید بن گئی، حضور کی ذات کو مان کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی جانا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جن جن کی نسبت جڑتی جا رہی ہے، آقا کی بیویاں کہ حضور سے نسبت جڑی تو کیا ہوئے، امہات المومنین بن گئی، قیامت تک کے لیے اہل ایمان کی والدہ قرار پائیں، کتنا بڑا مقام ہے، بے مثل ہو گئی۔ قرآن مجید سورہ احزاب، اللہ ان کی تطہیر فرما رہا ہے، نسبت کس سے ہے، آقا کی ذات سے۔ اہل بیت عظام ان کی نسبت حضور کی ذات سے، مولا کائنات کی نسبت حضور کی ذات سے، سیدہ کائنات کی نسبت حضور علیہ السلام کی ذات سے، امام حسن علیہ السلام ان کی نسبت حضور کی ذات سے، امام حسین علیہ السلام ان کی نسبت حضور کی ذات سے، اسی طرح سے صحابہ کرام ان کی نسبت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے۔ تو گویا جو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے منسلک ہوتا گیا، اللہ ان کے مقام اور مرتبے بلند فرماتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 دیکھیں، النبی اولی بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں سے ان کی جانوں کے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی بیویاں وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ امت کی مائیں ہیں۔